آقا نامدار آمنہ دلال نبیان دے سردار محبوب رب الجلال صاحب القدر والکمال والجمال امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد بن مصطفیٰ محمد بن مصطفیٰ صاحب گنبد خضراء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اس مہینے دا پہلا اشرا اللہ دی رحمت دا ہے، اوسطہ مغفرہ دوسرا مغفرت بخشش اور معافی دا ہے، اور تیسرا اشرا جہنم تو آزادی دا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت کا عشرہ مغفرت کا مہینہ اور جہنم کو آزادی کا مہینہ ہے، لیکن کس واسطے؟ جڑا بندہ توبہ کرے، عبادت کرے اور اللہ کے سامنے جھکے، پرانی غلطیاں چھڈ دے اور آئندہ تو اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ وہ کسی نے آخیا سی کہ لینے والے کو شکوا ہے کہ کوئی دینے والا ملتا نہیں، لینے والے کو مانگنے والے کو شکوا ہے کہ کوئی دینے والا ملتا نہیں، دینے والے کو شکوا ہے کہ کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ بندیاں نو شکوا ہے کہ اللہ دے نہیں دیا، میں پریشان ہوں، اور اللہ نو شکوا ہے تو منگن والا ہی نہیں، تو منگن والا ہی نہیں۔ لہذا اپنے گناہوں کو توبہ کرنا اور توبہ اللہ کی رحمت اور ان کی بخشش اور ان کی کرم نوازی کے اوپر نظر رکھ کے کرنا کہ انشاءاللہ اللہ ہم معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار جگہ تے یا ایھا الذین آمنوا کا حکم دیتا ہے، لیکن سب تے آخر تے جڑا یا ایھا الذین آمنوا آکھیا ہے، پہلے اللہ فرماندے رہے کہ نماز قائم کریا جے، حج کریا جے، زکات دیا جے، جھوٹ تو بچیا جے، پردے دا حکم، ساری چیزاں دا حکم، لیکن جب اینڈ آخری یا ایھا الذین آمنوا اینڈ ہو گیا، آخری اللہ دا قرآن کتاب ہے، وہ کی آخر تے اللہ نے توبہ دی گل کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، خاص ایمان والوں خطاب ہے کہ اللہ دے حضور پکی توبہ کریا جے۔ مطلب یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں پورا قرآن احکامات نازل فرمائے نے، میرا محبوب آیا ہے، اس نے ساری زندگی تو نیک اعمال کر کے دکھائے نے، اینڈ قرآن دا ہو رہا، آخری آمنو دے نال خطاب ہو رہا۔ اللہ معلم ہے بندے کمزور نے، بار بار غلطی کرن گے، ایک گل تے پکے نہیں رہن گے کہ اللہ نے آخر تے ساری چیزاں کا حل دسیا ہے کہ اگر پہلے احکامات دے وچ کمی ہو جائے، پہلے احکامات دے اندر اگر سستی کر لو تے اے میرے بندیو، میرے در تے واپس لوٹ آنا۔ توبہ دا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف موڑ کے واپس آ جانا، نا امید نہ ہونا، میرے در تے واپس آنا، لوٹ آنا۔ توبہ نصوحا، پکی توبہ کریا جے، یا اللہ ملے گا کی؟ اللہ فرماتے ہیں عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ عسى ربكم، اللہ تمہارے گناہوں معاف کر دے گا،
گا وَيُدْخِلَكُمْ اور تمہوں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر نہراں بہدیاں نے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اس دن ایمان والیاں جو کہ رسوائی نہیں ہوئے گی نورہم یسعی بین ایدیہم انہاں دے اگے بھی نور ہوئے گا پیچھے بھی نور ہوئے گا یقولون ربنا اتمم لنا او عرض کریں گے اے اللہ ساڈے واسطے ساڈے نور نو مکمل فرما اور ساڈی بخشش فرما بے شک تو ہر چیز سے قادر ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے ایک شرط لگائی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا اے ایمان والو توبہ کرے آجے توبہ دے نال ایک لفظ بولے آئے توبۃ نصوحا کیڑی توبہ کرنی ہے کلی توبہ نہیں توبۃ نصوحا نصوحا دے کئی معنی نے ایک معنی عام سادہ لفظاں دے اندر کیتا جاتا ہے پکی توبہ کرے آجے کچی توبہ نہیں پکی توبہ جو تے اللہ دے وعدے نے اللہ سب گناہ معاف کرے گا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللہ فرماتے ہیں اگر تے گناہاں تو توبہ کرنا ایمان لے کے آن عمل صالح کر تے میں پھر انعام دیواں گا انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے انہاں دے حوالے تے سپرد کر دیواں گا گناہ تو توبہ کا نتیجہ کی نکلے گا گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گی ایسے شرط ہے پکی توبہ توبہ کا نصوحہ کہتے ہیں توبہ کا نصوحہ نصوحہ دے علماء نے کئی معنی بیان کیتے ہیں علماء کہتے ہیں اگر یہ ہوئے نصوحہ نصاحت نصوحہ نصاحت ہوئے تو پھر اور معنی ہے نصوحہ نصاحت تو ہوئے تو پھر اور معنی ہے کئی معنی بیان کیتے ہیں ایک آسان فہم معنی اگر نصوحہ نصاحت تو ہوئے ایسا معنی ہوتا ہے کپڑے نو سینہ کپڑے نو سینہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ خلیفہ عام شخص نہیں ہوتا خلیفہ بڑا اعلیٰ شخص ہوتا ہے کہ جڑا اللہ کا خلیفہ ہوئے گا ان خلافت کی چٹی چادر اللہ نے پہنائی ہے چٹا جھبا اور چولا اور چٹا خلافت کا تاج پہنایا ہے اگر تسی میرے چٹے خلافت کے تاج کو پھاڑ بیٹھو اور گندا کر بیٹھو اگر حراست کے اندر ڈگ جاؤ کہ میں تے خلافت کا تاج صاف ستھرا دیتا سی لہذا میرا مطالبہ ہے صاف ستھرا واپس کرے آجے کہ صاف ستھرا واپس کرن دا طریقہ ہے توبہ نصوحہ کرے آجے جتوں پھٹیا ہوئے گا جتوں گندا ہوئے گا توبہ کی برکت دے نال وہ صحیح ہو جائے گا اور صاف سوچ میں رہ جائے گا توبہ نصوحہ اپنے خلافت کے تاج اور اللہ نے جڑا اعزاز بخشیا ہے حضرت انسان کو اس اعزاز کو دوبارہ بحال کرنے کا طریقہ ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم امید ہے ان یکفر عنکم اللہ فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم تمہارے گناہوں کو مکفر کر دیا جائے گا کی لفظ بولے مکفر مکفر کافر تو ہے کافر کیوں کہتے ہیں کافر دا ایک معنی ہے جو ساڈے عام معاشرے چل رہا ہے اسی کہنے ہیں جو اللہ رسول دا دین دا منکر ہے اسلام دا منکر ہے یا دین دے کسی ایک حکم دا منکر ہے وہ کی ہے دین کے احکامات کو بدل دے حرام نو حلال آکے حلال نو حرام آکے وہ کی ہے لیکن
عربی کا لغوی معنی ہے۔ عربی کے اندر کافر کو کہتے ہیں جڑا کسی چیز کو چھپا دے۔ کافر کا معنی کی ہے چھپانے والا، تے کافر حق کو چھپا دیتا ہے۔ اصل حق اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کو چھپا دیتا ہے اور ذات کو ظاہر کرتا ہے، ایک تو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جڑا زمیندار ہے، اے جڑا بیج اسی کھلارنے تے اے بیج بھی زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اس وجہ تو عربی کے اندر زمیندار کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ وہ کافر کا معنی سمجھ آیا؟ نہ تسی بات میرے خلاف احتجاج کر دے کاری کے سارے زمیندار کافر چاہنا ہے، سمجھ آئی کہ کافر کا معنی کی ہے چھپان والا۔ تے زمیندار دے عربی بڑی وسیع زبان ہے، عربی کے اندر ایک ایک چیز دے ہزار ہزار نام ہوتے ہیں۔ زمیندار دے کئی نام ہیں، انہاں ناماں دے وچوں ایک نام کی ہے کافر۔ کافر کا معنی چھپا دینے والا، زمیندار بھی بیج اور دانے کو زمین دے اندر چھپا دیتا ہے، اس وجہ تو ان کو کافر کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے معنی سمجھو، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں پکی توبہ کرے آجے عسى ربكم ان يكفر عنكم، میں تمہارے گناہوں کو کافر بنا دوں گا۔ مطلب تمہارے گناہاں نو انج چھپاواں گا جویں دانا زمین دے اندر چھپ جائے، تمہارے گناہاں نو انج چھپاواں گا جویں کافر ہاتھ نو چھپا دیتا ہے، تمہارے گناہاں نو انج مٹاواں گا کہ جس طرح تساں گناہ کیتا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اور اللہ کی ذات عالی نے قرآن کے اندر بے شمار جگہ تے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، میرے بندیانوں کے اعلان کرو یا عبادی، اے میرے بندیوں، اچھا کدی کسی نے نافرمان نہیں اپنا آخیا؟ سارے چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، کسی نے جھوکتے سورج کو بھی سلام کیتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کی ذات عالی کہتے ہیں اے نافرمان رب جنہاں نال کوئی تعلق نہیں بناتا وہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کہہ رہے یا عبادی، ایتھے اللہ نے ایمان والا نہیں آخیا، ایتھے سب واسطے عام ہے، کافر ہو یا مسلم، صرف بندہ رب دا ہوئے، اے بندے، صرف بندے نہیں، اے میرے بندے یا عبادی۔ کاش تسی عربی سمجھ دے لطف آندا یا عبادی، بندہ کہنا کتنی بڑی محبت کا نام ہے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ کی ذات عالی نے پوچھیا میرے محبوب کوئی ایسا نام جڑا تسی پسند کرو، اس نام دے نال میں خدا تانوں پکاراں گا، بلاواں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اپنا نام پسند فرمایا سی او اے سی یا اللہ، میں مکے دی دھرتی دے اوتے مشرکین نے مکہ نو دعوت دیتی ہے، میں مدینے دے اندر بھی دعوت دیتی ہے، میں طائف دے اندر بھی گیا ہاں، میں بازاراں دے اندر بھی گیا ہاں، میں جگہ جگہ دے اوتے تیری دعوت دیتی ہے، لوکاں نے مینوں پوچھیا ہے تسی کون ہو، تے میں آکھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ بین آکھیا ہے اے اللہ میں ہر جگہ دے گل کی ہے، میں گواہی دینا وا میں محمد اللہ دا بندہ اور رسول ہاں، میں ہر جگہ دے گل کی ہے میں اللہ دا بندہ ہاں، ہر بندے نو دسیا ہے میں اللہ دا بندہ ہاں، میں بازاراں دے اندر طائف دے اندر مشرکین دے اندر میں بیت اللہ دی حدود دے اندر بھی سب نو دسیا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں۔
یا اللہ اگر میں پوچھنا چاہے جس نام نال تسی منو پکارو تے میں محمد سب تو زیادہ جڑا اپنے واسطے نام پسند کراں گا وہ اے ہوئے گا کہ یا اللہ ساری زندگی میں آخیا میں محمد اللہ دا بندہ ہاں، یا اللہ اج تسی آکھو محمد میرا بندہ ہے۔ بندہ کہہ کے پکارنا، بندہ بندگی تو ہے، عبادت تو ہے، فرما برداری تو ہے، منن تو ہے، اللہ کے سامنے جھکن تو ہے۔ بندہ کہہ کے پکارنا، سرکار نے اپنے آپ کو خود اللہ کے سامنے پیش کیا، یا اللہ تسی منو بندہ کہہ کے پکارو۔ یہ وجہ سی اللہ نے جتھے معراج کا واقعہ بیان کیتا ہے اوتھے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے کے گئی ہے۔ معراج دا جتھے ذکر ہے اوتھے بندے دا ذکر ہے، کلمے دے اندر بندے دا ذکر ہے، پہلو بندگی دا ذکر ہے، پھر رسالت دا ذکر ہے۔ بندگی بڑی محبوب چیز دا نام ہے کہ اللہ دی محبت سمجھو نا فرمانا دے نال اللہ نے فرمایا یا عبادی جڑا لقب سرکار نے پسند فرمایا سی، اللہ نے نبی دی وجہ تو اپنی امت اور اپنے محبوب دے ہر امتی نو اسے نام دے نال پکاریا ہے۔ یا عبادی، نعرہ رسالت، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او نام پکاریا، بندہ آخیا اللہ نے یا عبادی، او میرے بندیو اسرفو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کو نا امید نہ ہویا جے، مایوس نہ ہویا جے، اے نہ کیا جے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستاں انہو یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کا اعلان ہے بندیوں میں سب گناہ معاف کر دیواں گا بشرطے کہ بندہ توبہ کرے، معافی منگے، اللہ کے در سے واپس لوٹ آئے۔ تیسرا مقام قرآن دا اللہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اللہ کی محبت اس آیت کے وچ سب تو زیادہ چھلک دی ہے۔ کیڑی آیت؟ یا عبادی، اے آیت جس اللہ نے سارے لوگوں کو کیا ہے میرے بندے کو کیا ہے، میرے بندے کا جو لوٹر ہے نا، لوٹر اگر تسی عربی سمجھو تو جھومو، کیا بات کیا بات کیا بات، اگر عربی سمجھو کہ اب کسی نو اپنا کہنا، کسی نو ایک پتر ایک او میرے پتر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر میرا پتر ہے نا جڑی محبت ہے کہ وہ خلے پتر کے اندر نہیں، اسی طرح ایک بندہ ایک میرے بندو اور میرے بندے بھی وہ جڑے نافرمان نے، جڑے باغی نے، جن آج تک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیتا، اللہ نے نام ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اللہ نے ناراض کر کے بیٹھے ہیں، انہاں نو کتاب اور انہاں نے کی کیا جا رہا ہے۔ آج پیو دا پتر نافرمان ہو جائے نا تو پیو سمجھاتا ہے، کوشش کرتا ہے سمجھانے کی، بات کہنا ہے کبھی ہوں کبھی ہوں، لیکن غصے دے اندر آ کے پھر بڑی کہنا ہے تو تے میرا ہگائی۔ پیو آپ اپنے پتر سکے نو کی کہہ دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، وہ غصے نال کہتا تو میرا نہیں، کہ تو میرا ہویا تو میری منے آ، میرا بسر تیرے تو ہوندے، نسلاں اصلاں دا پتہ دسدیاں نے، نسلاں اصلاں دا پتہ دسدی ہے، تو میرا ہویا تے میری اصل تیرے اندر بول دی۔ میرے دوستا اج باپ غصے سے جندا بیٹا ہے وہ پتہ ہے کہ میرا پتر ہے، وہ غصے نال کہتا ہے تو میرا نہیں، لیکن اللہ تو قربان جاواں ساری زندگی نافرمان ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کیا اے بندے، بلکہ یہ آخیا او میرے نافرمان بندے، او میرے نافرمان بندے۔ کیا محبت ہے اللہ کے بندے کے نال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے،
اس کے اندر مثال دے کے سمجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بندے دی توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس آنا، مڑنا پھرنا. ایسا توبہ دے معنی لوٹنا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پھرنا کس کی طرف؟ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف. رجوع کرنا کس کی طرف؟ ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف. اے توبہ ہے ایک صرف زبان تو میں توبہ کی تھی، میں توبہ کی تھی، یا اللہ میری توبہ میری توبہ. اے توبہ نہیں. توبہ واسطے علماء نے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر لکھا ہے کہ شروط ثلاثہ توبہ دیا تین شرطان ہیں. اگر بین اللہ و بین عبدی، اگر بندے دا تے اللہ دا معاملہ ہوئے، لا تتعلقوا بی آدمی اور دے اندر بندے دا کوئی واسطہ نہ ہو. کدا واسطہ ہے؟ اللہ دا تے بندے دا. مثلا اللہ دا حق مارے ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نماز روزہ حج زکات جڑے اللہ دے حق نے وہ چھٹے نے، انہاں دا باقی رہا ہے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تین شرطاں. اور اگر بندے دا حق مارے کہ علامہ نبوی فرماتے ہیں پھر چار شرطاں. پھر کتنی؟ بندے بھائی ایک شرط بس. اللہ اور بندے کا معاملہ کے تین شرطاں. سب تو پہلی شرط، سب تو پہلی جڑی شرط علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے وہ بندہ ایک کام کرے، ای یقلع عن المعصیہ، او اللہ کی نافرمانی کو چھڑ دے. اللہ کی نافرمانی کو چھڑ دے، ختم کر دے، جدا ہو جائے. ایک کوئی توبہ نہیں کہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، عورتاں دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جناب کی توبہ 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 توبہ. یہ زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے. لوگ کیویں دے نہیں نہ بد نظری کیتی بھی جا رہے ہیں نال اے توبہ نہیں. علماء نے لکھا ہے ایسی توبہ کرنے والے اپنی اس توبہ کے اوپر بھی اللہ کو معافی منگنی چاہیے کہ بندہ اللہ کے نال مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے اللہ کے نال، ایک سے نافرمانی کر رہے ہیں الٹا. توبہ کا مطلب سی این یقلع عن المعصیہ. سب تو پہلی شرط توبہ کے اندر گناہ چھٹے، جدا ہوئے، رک جائے. رکنا بھی نہیں اور اللہ کا نام یاد بھی کرتے. یا اللہ توبہ کی توبہ. توبہ کا نام ہے رجوع کرنا، لوٹنا پلٹنا، واپس آنا. واپس سے آ نہیں رہا پھر توبہ کا کی مطلب ہو جائے. پہلی شرط رجوع کرنا، لوٹ آنا. دوسری شرط ان یتوب علی فعلہ، اپنے عمل دے اوتے ندامت کہ یا اللہ جڑا میں اج ذکر کیتا ہے غلط کیتا ہے، اچھا عمل نہیں رک ہوئے پورن ہوئے. ساڈے استاد محترم استاد جی مفتی حسن صاحب فرماندے سی توبہ نہ ہے اوہ کیندا نہ ہے اوہ. پھر مثال دے کے سمجھا دے اوہ کینو کہندے نے. فرماندے نے باپ گیا جنگل دے اندر شکار کرنے واسطے، انہیں سمجھیا سامنے شکار ہے، کھینچ کے تان کے ماریا تیر، وہ تیر جا کے لگا شکار نو تے دھندلا جہا موسم سی، دوڑ کے گیا کہ شکار ڈگ گیا ہے. جدو قریب پہنچیا تے وہ تیر اپنے سگے پتر نو لگ چکیا سی. تے ان دے دل وچ کی نکلی اوہ پنجابی اوہ نکلے اوہ ایک ہی ہو گیا. کہ فرماندے سی ایسے اوہ کا نام توبہ ہے. میری جو اوہ نکلے ہائے نکلے کہ یا اللہ آج ذکر میں تیری نافرمانی، تیرا کھا کے تیرا باغی، تیرا کھا کے تیری مخالفت، زمین تیری، کھانا تیرا، نعمتاں تیریاں، بندہ تیرا، خلیفہ بھی تیرا، منیا بھی تیروں، پھر بھی تیرا باغی، پھر بھی تیرے خلاف آیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے داڑھی تے رندا پھیلا کے یا اللہ ہائے ایک ہی ہویا. جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں جی داڑھی تے تازہ رندا پھیلا کے، ماں کا جنازہ ہے جی داڑھی پہ رندا پھیلا کے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں داڑھی پہ رندا پھیلا کے جا رہے ہیں. اور ماں نے لکھا ہے جن نے داڑھی منڈے کی تعظیم کی تھی وہ بندہ کافر ہو جائے گا، دارا اسلام کو خارج ہو جائے گا. اتنا سنگین جرم ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ داڑھی منڈا آیا جی آپ نے چہرہ پھیر لیا جی اور دوستو اگر قیامت والے دن سرکار نے چہرہ پھیریا کہ کس در پہ جاؤں گے کسی کو ہے اس بات کی طرح اور ایک در سمجھ لیا جی چلو بچہ ہوا ایک در سامنے آ گئی آج کیا جاتا ہے داڑھی سنت ہے داڑھی سنت ہے لوگ یہ تو سمجھ رہے سنت نرمی ہے سنت نرمی ہے کہ فرض واجب ہے اور میں سمجھ رہا ہے مسئلہ ساری فقہ دے اندر بہت ساری جگہوں پہ ایک لفظ دوسری مقام واسطے بولیا جاتا ہے مثلا زکات فرض ہے کہ نہیں زکات فرض ہے لیکن ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے الزکات واجبۃ زکات کیا ہے واجب ہے ایتھے واجب فرض دے معنی دے اندر واجب کیڑے معنی ہے فرض دے معنی ہے اسی طرح جڑا کیا کہتے ہیں اللحیۃ سنت داڑھی سنت ہے سنت ای فرض داڑھی فرض کے حکم میں ہے عمل سنت ہے اور اس کا حکم کیا ہے فرض بعض عملوں کی حیثیت بیان کی جاتی ہے عمل سنت کا ہے اور اس کی حیثیت اور حکم کیا ہے فرض ہے فرض یہ لازمی رکھنی ہے اور یہ داڑھی ایک ایسی سنت ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو سارے نیک اعمال بند ختم کوئی بھی اس کا نیک اعمال اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا آگے نہیں جاتا نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اللہ کو علم ہے وہ باتیں ٹھیک ہے لیکن ظاہر نظر آ رہا ہو کوئی نیک اعمال نہیں صرف ایک نبی کا عمل ایک نبی کی سنت ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں تمہارے ساتھ جاتی ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کا مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے اور علماء نے لکھا داڑھی رکھنے والا 24 گھنٹے مفت کا اللہ سے ثواب پاتا ہے اور داڑھی مڈانے والا 24 گھنٹے مفت کا اللہ سے گناہ پاتا ہے داڑھی مڈانے والا حتیٰ کہ نماز فرض پڑھ رہا ہو بیت اللہ کے اندر پڑھ رہا ہو رمضان میں پڑھ رہا ہو اس کو سارے ثواب ملیں گے نماز کا ثواب بھی ملے گا رمضان کا بھی ملے گا اور بیت اللہ کا سارے ثواب ملیں گے لیکن داڑھی مڈانے کا گناہ اس حالت میں بیت اللہ کے اندر کھڑے شخص کو بھی ہو رہا ہے اتنا سنگین معاملہ ہے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں تو میرے دوستوں ندامت ہو دل میں دکھ ہو کہ میں نے کیا کیا آج تک بندہ اللہ کا تھا کھایا اللہ کا تھا بھتی اللہ کی تھی خلیفہ اللہ کا تھا اور اللہ کا بانی بنا اللہ کی راہ فرمانی کرتا رہا تو دل سے اٹھ نکلے توبہ کی دوسری شرط کیا ہے بھائی ندامت پہلی شرط کیا ہے ان یقلع عن المعصیہ نافرمانی کو چھوڑ دے دوسری شرط کیا ہے اپنے کیے پہ ندامت اور دکھ اور تیسری شرط علماء نے یہ بیان کی ہے آئندہ سے نافرمانی نہ کرنے کا پکا عزم کر لے کہ آئندہ سے میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں آؤں گا اس کی مثال یوں دیتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا اس کا ایک سوراخ کے اوپر پاؤں آیا نیچے سے سانپ نے پھنس لیا جب سانپ کا زہر چڑھا تو یہ آدمی دوبارہ کبھی اس سوراخ پہ پاؤں رکھے گا کبھی بھی نہیں رکھے گا بھول کے بھی نہیں رکھے گا کیوں اس کو پتا ہے میرا نقصان ہوا ہے تو یہ جو نافرمانی ہے علماء نے لکھا ہے یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس نافرمانی کے پیچھے جہنم کے سانپ اور بچھو چھپے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے بے نمازیوں کو جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے یلملم یلملم کا معنی ہوتا ہے لمبے لمبے سانپ اس میں ہے لمبے لمبے سانپ اور بے نمازیوں کو اس وادی کے اندر خاص طور پہ سزا دی جائے گی اور علماء نے یہ بیان کی یہ بات اگر کوئی شخص خواب کے اندر اس چیز کو دیکھے کہ میں سانپ مار رہا ہوں
یہ سانپ مجھے ڈس رہا ہے، یہ سانپ دیکھ رہا ہوں، یہ سانپ میرے پیچھے ہے، سانپ کو دیکھے تو اس کو خوف زدہ کر رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، کیونکہ بے نمازی کو سزا جہنم میں سانپوں کی وادی میں دی جائے گی۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہوئے دنیا میں اس کو ڈرا رہے ہیں تاکہ بندہ واپس لوٹ آئے اور آخرت کی سزا سے بچ جائے، آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ یہ دنیا میں خواب آنا یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بندے کو اللہ آخرت کی سزا سے پہلے بچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح دنیا کا سانپ ڈسے اس سانپ میں دوبارہ پاؤں نہیں رکھا جاتا، تو نافرمانی آخرت کا سانپ ہے۔ ہمارے استاد مفتی حسن صاحب نے فرمایا، میرے عزیز، ہر معصیت کے پیچھے ناریت ہوتی ہے۔ معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، ناریت کہتے ہیں آگ کو۔ ہر نافرمانی کے پیچھے جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان والے کی مثال گناہ کرنے کے بعد ایسے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے سر پہ ہے، ابھی گرے گا اور میں مر جاؤں گا، یعنی ایسے بے چین تڑپتا ہے، پریشان ہے۔ کل کے پرسوں کی بات ہے، کل ہی شاید بات ہے، یہ پرسوں کی ہے، میرے یاد نہیں ہے کہ صحیح طرح۔ ایک شخص آیا، میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، وہ بھاگا پر آ رہا، سانس اس کا پھولا ہوا، اس نے مجھے بلایا، میں نے اس کی بات سنی، تو انہوں نے مجھے کہا میں ابھی بڑی دور سے آ رہا ہوں تو میرا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایسے نا، میرا مجھے بیماری ہے، بہت خشک ہوتا ہے، تو میں پانی تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں ڈال کے منہ کو تر کرتا رہتا ہوں، تو یہ کیسا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، اگر کوئی مریض ہو تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا آج میں نے تر کیا تو ایک دھوپ میں سے ایک قطرہ مجھے لگتا ہے، شک ہے کہ اندر گیا ہے، تو مجھے بے چینی ہے، میں فلاں جگہ سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں پریشان ہو کے، میرے دل میں بے چینی اور تکلیف ہو رہی ہے کہ اب اس کا حل کیا ہوگا، یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں نافرمانی، اس کو کہتے ہیں مومن، دل بے چین ہے نافرمانی پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے سمجھا پہاڑ ہے نیچے گر جائے گا۔ میں نے اس کو مسئلہ بتایا، حل بتایا، وہ اتنا خوش ہوا، واللہ مسجد میں کھڑا، اس نے خوشی سے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے۔ یعنی وہ خوش ہوا کہ میرے اندر جو تکلیف تھی اس تکلیف کا مجھے کیا ملا ہے؟ حل ملا ہے۔ جیسے ڈاکٹر محسن ہے، ایسے ہر وہ عالم دین آپ کا محسن ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، جو آپ کو آخرت کی آگ سے بچا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب آج بڑا کھینچے آج پڑھ کے سامنے، او بھائی واللہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، مجھے تمہیں کھینچنے سے کیا ملے گا؟ مجھے تمہیں کھینچنے سے کیا ملے گا؟ بلکہ آج تو دنیا خوشامد کی ہے، آج تو دنیا واہ واہ کی ہے، ہر کوئی کسی کی واہ واہ کرتا ہے، جس سے کام لینا اس کی واہ واہ کی جاتی ہے۔ میں اگر خوشامد کروں تو مجھے تو زیادہ پیسے ملیں گے، مجھے تو تمہارا تعاون زیادہ مل جائے گا، میں بے وقوف کیوں تمہاری مخالفت کروں گا، تمہیں رگڑا کیوں لگاؤں گا؟ واللہ یہ مسند ہے، اس مسند کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ جو چیز عوام میں تھی تم نے اس کو قوم کے سامنے صحیح طرح بیان کیوں نہیں کیا؟ صرف دو ٹکوں کی وجہ سے مسئلہ کیوں بدلا؟ میٹھی میٹھی باتیں آپ نے سنائی، لیکن جو زہر تھا، جو نافرمانی تھی، جو گند اور پیپ تھا نافرمانی کا، اس کا آپ نے علاج اور حل کیوں نہیں بتایا؟ تو ہم اس کی جواب دے ہیں تو مجھے کسی کو تنقید کرنے سے کیا ملے گا؟ مجھے نظر آتا ہے مخالفت ہی ہوگی، نقصان ہی ہوگا۔ بعض جگہ بندے کہتے ہیں قاری صاحب مجھے آپ نے تنقید، بھائی مجھے آپ نے تنقید کا مقصد، واللہ یہ قرآن ہاتھ میں ہے۔ آج تک ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا نیت، میرے استاد نے، استاد جی مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب تھے، میں نے ان سے کتابت کا کورس سیکھا تھا، مدینہ یونیورسٹی سے وہ مرد کلندر فارغ تھا، مدینہ کی نشنالٹی اس کو حاصل تھی، مدینہ کے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا جب بھی بیان کرنا تو لوگوں کی خیر
خیر خائی کی نیت سے کرنا، ایک درد اور فکر مندانہ انداز کے ساتھ کرنا، کبھی چوٹ مارنا، تنقید کرنا، ضد کرنے کے انداز میں کبھی بات نہ کرنا۔ وہ میں نے استاد کی بات اپنے پلے باندھی ہے، کبھی میری طبیعت ہی نہیں ہے کسی کو ضد کرنا یا تنقید کرنا، لیکن مسئلہ بیان کرنا تو میری مجبوری ہے، وہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں بیان نہیں کرتا تو میں اللہ کے یہاں مجرم ہوں۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو، حضرت لاہوری صاحب غالباً فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حق بیان کرو، وہ کہتے تھے ہمارا مولویت کا منصب بڑا آزمائش والا منصب ہے، یہ بڑی مصیبت والا منصب ہے۔ ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے حق بیان کرو کہ قوم نہیں دس چھڑ دی، حق بیان کرو کہ قوم نہیں چھڑ دی، ڈنڈی مارو تے رب نہیں چھڑدا، انہاں دونوں دے اندر اسی لٹکے ہوں، جائیے تے جائیے کہڑے پاسے۔ اب بات سمجھ آئی؟ سچی کھری دو لوگ بات کرے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کہا، ہمیں آپ کو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ اس طرح کہیں گے ہم نے کہا تو پورا قرآن بھی ہم ہی تو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، سود نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا، توبہ، یہ قرآن ہم ہی تو کہہ رہا ہے۔ پھر تم کیا کہو گے قرآن اور اللہ ہمیں ضد کر رہا ہے؟ تو اللہ کے بندوں اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، سمجھو اس بات کو کہ ہمیں تو جو معاشرے میں بیماری نظر آئے گی ہم تو اس کو بیان کریں گے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے اس کو بیان کرنا۔ میں تمہیں واقعات سناؤں حضرت آدم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے سب کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا تو میں اس نکاح میں دعا نہیں تھا اور وہاں جج میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا۔ خدا کے بندے تمہیں اس چیز سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ پوچھ جھوٹ کیسے ختم ہوگا، غیبت کیسے ختم ہوگی، سود کیسے ختم ہوگا، ماں کے حق دبا کے بیٹھے ہیں، باپ کے حق دبا کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے حق دبا کے بیٹھے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں، داڑھی روزانہ رکھنا پھیلا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، جو فرض کے حکم میں ہے 24 گھنٹے جس کی وجہ سے مجرم بن رہا ہے ان پہ رنڈا پھیلا رہا ہے، اس کا حل پوچھتے نہیں۔ وہ فلانا بندہ قاری صاحب یہ کر رہا تھا، پھر فلانا نظر آتا ہے، تمہیں اپنی اندر ہے نظر نہیں آ رہے۔ ابھی مجھے گھر والی گھر جا کے بتا رہی تھی، وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے قاری صاحب نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا، آپ بھی عورتوں میں مسئلہ بیان کریں۔ میں کہا حیران ہے اس قوم کے اوپر میں کہ ہر بندہ دوسرے کی کمی ڈھونڈ کے مجھے آ کہتا ہے قاری صاحب یہ مسئلہ بیان کریں۔ وہ خدا کے بندوں اپنی کمی بھی تو دیکھو، اپنی بھی تو دیکھو۔ میں بندہ بن کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ رمضان بندہ بننے کا مہینہ ہے، اپنی کمیوں کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے۔ خود تڑپ رہے ہو کینسر کی بیماری میں اور تمہیں فکر ہے کہ فلاں شخص کو بخار ہے، خود کینسر لگا ہوا ہے، سود کھا رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، طلاقیں دے کے بیٹھے ہوئے، تو خود کینسر کی مرض میں ہے، اتنا سنگین جرم، نافرمانی، اور دوسروں کی بڑی فلانیوں کر رہا ہے، فلانیوں کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا تھا نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی زندیق اکبر تھا۔ کہنے لگا جب میں بری نگاہ سے عیب تلاش کرنے کی نظر سے ساری دنیا میں نظر بدبرائی، تو کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی زندیق اکبر تھا، کوئی مجھے بہت بڑا کافر، فاسق، کوئی زندیق اکبر نظر آیا۔ آگے کہتا ہے اقبال کیا جب احتساب دل اپنا، کہتے جب میں نے اپنے ضمیر سے اپنا حساب مانگا، تو بھی بتا کتنے پانی میں ہے، تو بھی بتا تو کیا کرتا ہے، کیا جب احتساب دل اپنا تو ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر۔ جب میں نے اپنے ضمیر سے اپنا حساب مانگا تو مجھے ہر آدمی اپنے سے کیا نظر آیا؟ اچھا نظر آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ والے انسان ہیں، بہت بڑے اللہ والے انسان ہیں۔ ان کے علمی میدان کو سمجھنا ہو تو اس بات سے صرف سمجھ لے کہ پورے ہندوستان میں جو حدیث روایت کے ساتھ پہنچی ہے اس عالم دین نے پہنچائی ہے۔ پوری دنیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا کوئی عالم ایسا نہیں کہ جس کے ساتھزہ میں سے شاہ ولی اللہ محدث کا نام نہ آتا ہو۔ اتنا پائے عالم دین ہے اور بہت بڑا اللہ والا انسان ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر کافر
تاکہ کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں اور ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہر کافر فرعون کتا اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور خود کو ان سے کیا سمجھتا ہوں؟ کمتر سمجھتا ہوں۔ اتنا بڑا عالم دین یہ بات کہہ رہا ہے اور آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں سمجھتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں، اللہ ناراض ہو کے مجھ سے کلمہ چھین لے، ایمان چھین لے۔ تو ہماری عقل مندی کی وجہ سے تو ہمارے پاس کلمہ اور ایمان نہیں ہے۔ یہود و نصارہ، سکھ، یہ مرزئی، یہ کالے کپڑے والے، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، کاروبار ہم سے زیادہ اچھا کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو کوئی اللہ کے ہمیں سمجھداری کی وجہ سے ایمان تھوڑا چاہیے، تو ہم نے دعائیں کی ہوئی ہیں، تو ریاست کی ہے، تو سب کا نام بھائی محض اللہ کا فضل ہے، کرم نوازی ہے، ایمان ہے سینے میں۔ تو فرماتے ہیں شاید میری نافرمانی کی وجہ سے ایمان چھن جائے اور کافر فرزند کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے مسلمان ہو جائے اور وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے جنت چلا جائے اور میرا خاتمہ کفر پہ ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ اس لیے موت سے پہلے میں ڈر رہا ہوں، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما دے۔ جب میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو پھر میں خوش ہوں کہ اب میں ساری دنیا سے بہتر ہوں۔ اور اگلی بات کہتے ہیں میں کتے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کتے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کتے کو اس لیے بہتر سمجھ رہا ہوں، آج بعض بندے تسبیح پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، چند باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، وہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ یہ کرتے ہو تو اللہ کا فضل سمجھو، لوگوں کو تنقید کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ واللہ میں ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں یہ اپنے دل کی حالت تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے استاد تھے اور میرے شیخ تھے، میں سلسلہ چشتیہ کے تمام اسباب ان سے پڑھے تھے اور مجھے میرے استاد محترم حضرت استاد جی مفتی حسن صاحب نے خلافت بھی دی تھی جب میرے اسباب سلسلہ چشتیہ کے ختم ہوئے تھے۔ میری طبیعت نہیں، میں اپنی چیزیں آپ کو بتاؤں، یہ حالت دل کی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے اس بندے کا کیا معاملہ ہے۔ میں نے ایک بات اہم بتانی ہے جس وجہ سے یہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے سید آل رسول سے جب سلسلہ چشتیہ کے اس بات پڑھے تو اس سلسلہ چشتیہ کے اندر اپنے حالت کی ہر وقت شیخ کو اطلاع دینی ہوتی ہے، تو میں نے اپنے شیخ کو بتایا حضرت میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں اور جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری زندگی میں تو نہیں ہے، میں ان کو کر رہا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے اور بعض دفعہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں، یہ دین کی بات کہنی چھوڑ دوں۔ تو مجھے سید والے رسول نے نصیحت فرمائی تھی، بیٹا اسی حالت کو اپنائے رکھو، یہی سمجھو کہ میں ان سے کمتر ہوں، یہی سمجھو میرے اندر نہیں ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جس دن تیرے اندر وہ پیدا ہو گئی اور تو نے سمجھا میں اچھا ہوں اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس دن تو مرے گا اور ذلیل ہوگا۔ اسی حالت میں قائم رہنا۔ جب بھی بیان کرتا ہوں تو وہ اپنے شیخ کی بات اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کر کے بیٹھتا ہوں، یا اللہ سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کی توفیق دینا، پھر سامعین کو دینا اور پھر پوری دنیا کے ہر مسلمان کو عمل کی توفیق دینا۔ پہلے اپنی نیت کرتا ہوں تو بھائی پہلے اپنی اصلاح ہے، اپنی دھن رے دنیا، اپنی دھن پرائی دھنی کا بھاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں کو یہ بات کہی یا نہیں کہی، سب سے پہلے اپنی ذات کا سوال ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر خاتون جنت جنتی نوجوانوں کی شہزادی اور ماں اور حضرت سیدنا مولا علی کی گھر والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خاتون کو فرمایا تھا جو عام خاتون نہیں ہے، ایسی خاتون جن کے حیا کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن تمام انسانیت سے کہے گا آج نظریں نیچی کرو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اتنی بڑی خاتون اور جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہو، جس کا خامد ولیوں کا سردار ہو، جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو اور جو خود تمام عورتوں کی سردار ہو، یہ نبیوں کا سردار، عورتوں کی سردار کو، ولیوں کے سردار کی بیوی کو اور جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار
القیامت کے دن اپنے اعمال کر کے آنا، یہ نہ کہنا میرا باپ نبی ہے تو وہاں میں چھوٹ جاؤں گی، اپنے اعمال ٹھیک کرنا، وہاں اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت فاطمہ کو جب قبر میں اتارا تھا تو ایک شخص نے قبر کی مٹی کو پکڑا اور کہا او قبر کی مٹی تمہیں پتا ہے آج بعض لوگ نا آل بیت اور آل رسول کا نام لیتے، اچھی بات ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ایمان ہے، جنب ایمان ہے، ضروری ہے ان کی عقیدت، لیکن وہ ان کے نام پہ نافرمانی کر رہے ہیں، داڑھی اڑا رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، شریعت توڑ رہے ہیں، نماز کا کوئی پتہ نہیں، روزے کا کوئی پتہ نہیں، بھائی ہم حسین کے ملنگ ہے، علی کے ملنگ ہے، اور بھائی جن کے ملنگ ہو ان کو شریعت توڑنے کی اجازت نہیں، تمہیں کیسے مل جائے گی؟ تم قیامت کے دن جب ان کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں کہیں کہ میرا ملنگ تھا، ہاں ان کا ملنگ تو وہ ہوگا جو ان کے رنگ میں رنگا ہوگا، صبغۃ اللہ، اللہ کہتا ہے میرا رنگ، علماء نے کہا اللہ کا بندہ وہ جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ جو اہل بیت کے رنگ میں رنگا ہو۔ اہل بیت تمام قرآن پڑھنے والے تھے، داڑھی والے تھے، ایک اہل بیت تم مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے ہو جو قرآن نہ پڑھنے والا ہو، جو داڑھی نہ رکھنے والا ہو۔ ارے اہل بیت کا سردار و شاہ کربلا حضرت حسین، اس نے تو نیزے پہ قرآن سنا دیا تھا۔ آج تمہیں تراویح میں پڑھنا مشکل، آج مجھے تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ میں نے آج سے چند سال پہلے یہاں تراویح سنا رہا ہوں، میں پہلے دیکھتا تھا ہماری مسجد میں ظہر کے بعد، عصر کے بعد کتنے نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، فجر کے بعد بیٹھو، اب نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اب رمضان میں سوائے ایک یا دو کے بیٹھے ہی کوئی، اتنی قرآن سے دوری اور دعویٰ ہے ہمارے ویسے محبت کرنے والے ہیں، بھائی یہ دعوے قبول نہیں ہوں گے، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو حضرت فاطمہ کی قبر کی مٹی کو پکڑا، خطاب کیا، او قبر کی مٹی تو جانتی ہے تیرے اندر ہم کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ انبیاء کے سردار کی بیٹی، ولیوں کے سردار کی زوجہ اور جنتی نوجوانوں کے سردار کی ماں اور خود جنتی نوجوانوں جنتی عورتوں کے سردار ہے، تو قبر کی مٹی سے جواب آیا تھا سنو میں حسب نسب کی جگہ نہیں کہ جہاں حسب نسب پوچھا جاتا ہے کہ تم بیٹے کس کے ہو یا بیٹی کس کی ہو یا تمہارے بڑے کون کون سے، میں حسب نسب کی جگہ نہیں، میں عمل کی جگہ ہوں۔ عمل اچھے ہوئے تو جنت کا باغ بن جاؤں گی، اور اگر عمل خراب ہوئے تو پھر جہنم کا گڑھا بن جاؤں گی۔ اب اس سے اوپر کچھ سننا چاہتے ہیں؟ لہذا بھائی میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، آپ بھی کیا کریں؟ توبہ کریں، اللہ کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں، اور توبہ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نافرمانی کو چھوڑو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دل میں دکھ اور ندامت ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کا حق دبایا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کا حق واپس کیا جائے، ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے، ہمسائے کو معافی بھی مانگی جائے اور اس تکلیف کو ختم کیا جائے۔ ہمسائے کا شریعت میں بہت حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے بے ایمان بندوں کو کہہ رہے ہیں، کون ہے اتنا بڑا بے ایمان؟ آپ نے فرمایا تھا لا یؤمن جارہ ووائقہ، جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں، میں محمد 3 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو جو بندوں کے حقوق کے ساتھ زیادتی، کسی کا مال، کسی کی تکلیف، عزت، آبرو، راستہ، ہمسایہ کسی بھی درجے میں تکلیف پہنچائی، اس سے معافی مانگنا، پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ کیا فرمائیں گے؟ معاف۔ آخری ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ آخری سانسوں میں ہے، اس
وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی اور کہنے لگے مجھے ڈر ہے اگر میں اب بھی یہ حدیث نہ سنائی تو اللہ کے نبی کی بات کو آگے پہنچانا فرض تھا تو کہیں میری پکڑ نہ ہو، تو وہ حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری انسانیت نیک ہو جائے، جنتیوں والے اعمال کرے تو اللہ ان سب کو غرق کرے گا، ختم کرے گا اور ان کی جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو نافرمانی کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور معافی مانگیں گے، اللہ کو ان کی معافی مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ جب بندے کی آہوزاری دیکھتا ہے تو اللہ کو بڑی پسند ہے، تو اللہ کو اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں 100% نیکی کرو، اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے نیکی کی کوشش کرو، پکا عزم کرو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرو بھائی، تو کرتے توبہ نیت گئی۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔